کی تھی، بڑا ہی سکون تھا، اور اس کا میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ خوشحالی تھی۔ کوئی کسی کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی کسی کا چھین کے لے گیا ہے، یہ صورتیں ہوتی نہیں تھی صاحب۔ تو یہ ان روایات کی پابندی کی بنا پر وہ جتنی اخلاقی قدریں چلی آ رہی تھیں ان پر بڑی شدت سے وہ لوگ عمل پیرا ہو رہے تھے۔ اسی بنا پہ وہ معاشرہ جو تھا، شہر والوں کی بھی اپنی یہ تھیں، ان میں کچھ کمی آ رہی تھی، لیکن گاؤں کے اندر تو یہ چیز بڑی ہی شدت سے ان کے اوپر عمل ہوتا تھا۔ اور گاؤں میں نے کہا ہے نا کہ کوئی اخلاقی خرابی میرے علم میں نہیں آئی، اور کوئی شخص وہاں رات کو بھوکا نہیں سویا۔ یہ تھی اس معاشرے کی کیفیت جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ بات ہو گئی آپ کے سوال کا جواب۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا مختلف ہوا ہے معاشرہ آج اس معاشرے سے جو آپ نے پوچھا تھا، کہ اس سے یہ اندازہ لگ جائے گا کہ اس دوران میں کتنے تغیرات ہوئے ہیں۔ وہ تغیرات جن منازل سے گزرے ہیں وہ تو دوسرا موضوع ہے، کوئی اور وقت آئے گا تو میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے گزرے اور کیا کیا ہوا اس میں۔ میری نگاہ اس ساری تاریخ کے ادوار کے اوپر اور منازل کے اوپر ہے، لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے اور یہ مختصر جواب میں عرض کروں گا وہ یہی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیجئے پھر جو آپ نے فرمایا تھا آج کے معاشرے میں اور اس معاشرے کے اندر جو فرق ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے صاحب۔ شکریہ۔ سوال اور جناب محترم جی جناب محترم، آپ نے فرمایا ہے کہ بٹالہ ایک مذہبی شہر ہے، کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ وہ مذہب یہ کس قسم کی تھی؟ آج ہم مذہبی ہنگاموں سے دوچار ہیں، تو کیا اس وقت بھی مذہب ہنگاموں کی بنیاد بنتا تھا؟ پھر یہ کہ آپ کے فکر کی بنیاد مذہب اور دین کے فرق پر ہے، کیا اس وقت بھی مسلمانوں پر یہ فرق واضح تھا؟ بڑا اہم سوال ہے سراج صاحب آپ کا یہ، کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ میرا تو تعارف ہی دنیا میں، عام دنیا میں مذہب کے نام سے، آپ سمجھ لیجئے کہ دین کے نام سے، تو یہ تو میرا خاص میدان ہوا۔ وہ شہر ہی نہیں اس دور میں، وہ فضا ہی، یا میں شہر تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں، مذہبیت بڑی گہری تھی، شدت سے ہر شخص مذہب کا پابند تھا۔ اس میں قریباً تمام مذاہب تھے اس شہر کے اندر، اور یہی اس کی شہرت تھی۔ ہندوؤں میں سناتن دھرمی، آریہ سماجی، اور یہ سارے کے سارے بڑے ہی شدت سے اپنے اپنے مسلک کے پابند تھے۔ مسلمانوں میں اہل حدیث بھی وہاں بڑی شدت سے تھے، یہ حنفی تھے، شیعہ حضرات تھے، عیسائیوں کے تو وہاں مشن تھے، وہاں ان کے سکول تھے، پارسی بھی تھے، اور آگے بڑھیں تو میں نے شاید عرض کیا ہے کہ مسلمانوں میں سنی اور ساتھ شیعہ بھی تھے۔ شیعوں کا بھی بڑا ممتاز گھرانے تھے وہاں، بڑی شہرت تھی، ہمدانی اور بخاری ان کو کہتے تھے، اور یہ نارووال کے خواجگان بھی جو تھے بڑی شدت سے۔ تو یہ مذہب ہوں یا فرقے ہوں، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مذہب سے بڑی شدت سے کاربند تھے، لیکن کبھی کوئی فساد نہیں ہوتا تھا۔ مناظرے بڑی کثرت سے ہوتے تھے، اور آج تو یوں نظر آتا ہے کہ ہر مناظرے کا انجام کوئی فساد ہی ہونا چاہیے، بالآخر مناظرہ کسی فیصلہ کن حقیقت تک تو پہنچا نہیں کرتا، لیکن مناظرے بڑی شدت سے ہوتے تھے، فساد نہیں ہوتا تھا اس کے اندر۔ یہ تصوف جو ہے، میں آگے چل کے آؤں گا جب تصوف کے اوپر تو میں عرض کروں گا، تصوف قریباً 75% شیعیت ہوتی ہے۔ تو میں تو چونکہ تصوف کے اندر آپ جانتے ہیں میری تعلیم یہ تھی، تعلیم ہی نہیں تھی، نظری تعلیم نہیں، تصوف کے جو سلوک کے منازل کہلاتے ہیں، مراقبے، چلے،
ورد و وظائف، اسی عمر میں نے یہ سارے کر رکھے ہوئے تھے. تو تصوف میں بھی میں جسے کہتے ہیں پڑھا ہوا ہی نہیں تھا، گڑا ہوا بھی تھا. بڑی شدت تھی. دادا جان کی بھی یہ کیفیت تھی تصوف کے ساتھ. تو شیعت جو تھی وہ تو تصوف کے ساتھ آئی ہوئی تھی، لیکن میں دیکھتا ہوں عجیب کیفیت تھی. شیعوں کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے اور شیعوں کی مجلسوں میں جا کے میں مرثیے بھی پڑھتا تھا. گاتا اچھا تھا، اگرچہ ساز کے ساتھ گانا جو تھا وہ تو معیوب سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے اندر. تو بغیر ساز کے مرثیہ بھی، اور ایک نوحہ خوانی ہوتی ہے جہاں یہ ماتم کی چٹھی ہوتی ہے نا، اس میں یہ چیز ہوتی ہے. اس میں ہماری ایک جنگلی ہوتی تھی مرثیہ خان کی، نوحہ خانوں کی. میرے ساتھ میرے عزیز ایک دو ہوتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہندو حسینی برہمن ہمارے ساتھ ہوتے تھے، دیوان چند اس کا نام تھا. ہندو حسینی برہمن ہوتے تھے، اور ملتان میں تو یہ کثرت سے ہیں، بلکہ وہ سنارے بھی ہوتے ہیں. وہ بھی ساتھ ہمارے ہوتے تھے. تو وہاں ہم ان کے ہاں یہ نوحہ بھی پڑھتے تھے، مرثیے بھی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جب مناظرہ ہوتا تھا تو مناظرہ بھی ہوتا تھا ان کے ساتھ. کبھی کوئی فساد کی بات نہیں ہوئی آپس میں. ان میں قادیانیت جو تھی اس کو ایک خصوصی مقام حاصل تھا. بٹالہ تو وہ کہا کرتے ہیں نا کہ قادیاں کا جدہ تھا. اس زمانے میں ریل قادیان تک نہیں جاتی تھی. یہ امرتسر سے پٹھانکوٹ تک جو ریل جاتی ہے اس پہ بٹالہ کا اسٹیشن آتا تھا. اب بٹالے سے، یعنی اس کے کچھ عرصے بعد بٹالے سے ایک برانچ لائن قادیان کی طرف بھی گئی. اس زمانے میں نہیں جاتی تھی. تو یہ قادیان جانے والے جتنے لوگ تھے وہ بٹالے میں ہی اترتے تھے. بٹالے اسٹیشن سے وہ ٹانگوں کا اڈا جہاں سے ان کو قادیاں کا ٹانگا ملتا تھا، قریباً 1 میل کی مسافت ہوتی تھی. اب اس کو بچپن کا شغل سمجھ لیجئے، یا واقعی ہم اس زمانے میں تو میں نہیں کہوں گا کہ ہم شغل کے طور پہ یہ کرتے تھے، ایک مذہبی فریضہ ہم کرتے تھے کہ قادیانیوں کے خلاف جو کچھ ہو سکے یہ کرنا چاہیے. ہم اسکول سے چھٹی ملتی یا ہم ویسے فارغ ہوتے، ایک ٹرین جاتی تھی، ایک ہی آتی تھی. جب وہ ٹرین جاتی تھی تو اسٹیشن پہ چلے جاتے تھے، اور وہاں یہ قادیانی جو اترتے تھے انہوں نے وہاں سے وہاں تک پیدل جانا ہوتا تھا. 1 میل کی مسافت. ان کے دائیں بائیں ہم ہو جاتے منکر نکیر کی طرح لڑکے، اور سوال پہ سوال اور اعتراض پہ اعتراض اور بحث سے بحث اور مناظرے سے مناظرہ بدستور چلا جا رہا ہے اس سڑک کے اوپر وہاں تک. یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اس کا فائدہ مجھے جو اس کا فائدہ پہنچا، مذاہب کے ساتھ جو مختلف اہل مذاہب کے ساتھ جو مناظرے ہوتے اس کے لیے مجھے مطالعہ کرنا پڑتا. شروع سے میری کیفیت یہ تھی کہ میں محض خطابت کے زور کے اوپر کوئی مناظرہ یا کوئی تقریر یا یہ نہیں کرتا تھا، اگرچہ اس زمانے میں بھی میں بولتا اچھا ہی تھا. میں ہمیشہ دلائل و برہین کی روح سے یہ کچھ کرتا تھا، مطالعہ کرتا تھا. اس کے لیے یہ جو تقابلی مطالعہ ہے نا میرا مختلف مذاہب کا، کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، اس کی ابتدا وہاں ہوئی تھی ان مناظروں کے تقاضے کی بنا پر. اور یہ جو آپس میں مسلمانوں کے فرقوں کے متعلق جتنی معلومات میرے تھی اس زمانے میں وہ ان کے ساتھ مناظرے کے اندر. اور ان میں سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے خود قادیانیت کے متعلق شاید آپ کے علم میں ہو کہ سب سے پہلا جو فیصلہ ہوا تھا بہاولپور کی عدالت میں، بہاولپور تھا یا بہاول نگر تھا، اس عدالت میں جو فیصلہ پہلا ہوا ہے 1935 میں جو چھپ گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک قادیانیت اختیار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، اس لیے مسلمان عورت سے اس کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، وہ میرے ایک مضمون کے اوپر مبنی تھا. وہ یعنی اس دور میں بھی کیفیت میری یہ تھی کہ وہ اس قسم کی چیز قادیانیت کے متعلق اتنا مدلل ہوتا تھا کہ عدالت کے فیصلے کی بنیاد تھی. اور یہ جو اب ان کو یہاں آ کے ہم کیا 74 میں 74 میں یہ ان کو یہ قانونی طور پر الگ کیا گیا ہے،
تو میری کتاب جو ہے تحریک احمدیت اور ختم نبوت، اس کے اندر ہے وہ سارا رسالہ۔ میں نے کہا یہ ہے کہ مذہبیت تو اتنی زیادہ تھی وہاں، بین المذاہب بھی بین الفرق بھی، لیکن فساد کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ عجیب بات تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تحمل اور بردباری جو تھی یہ اس زمانے کے اخلاق میں داخل تھی۔ ہمارے ہاں تو بات ہی اور تھی۔ دادا جان ہمارے ہاں تصوف میں وحدت الوجود کے مسلک کے پیرو تھے، ہمہ اوسطی، یہ تو ہوتے ہی بڑے روادار ہیں، رام بھی وہی اور رحیم بھی وہی۔ ہندوؤں کے سادھو سنیاسی بھی آتے تھے ہمارے ہاں، اور اس کے علاوہ وہاں کے جو انٹیلیجنشیا ہندوؤں کا تھا، اکثر ایسی محفلیں ہوتی تھیں جن میں وہ آ جایا کرتے تھے کبھی کبھی ہمارے ہاں۔ کھاتے تو نہیں تھے وہ، اپنے ہاں بہت پختہ تھے اپنے عقیدے تھے، پانی وانی کبھی پی لیتے تھے یا دودھ پی لیتے تھے ہمارے برتن میں۔ دادا جان نے یہ چیز قدغن لگا رکھی تھی گھر میں کہ ہمارے ہاں گائے کا گوشت نہیں پکے گا۔ یہ نہیں کہ وہ حرام ہے یا ممانعت ہے اس کی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے اعتماد پہ ہمارے ہاں کا پانی پی لیتے ہیں، ہمارے برتن میں سے پانی یا دودھ پی لیتے ہیں۔ یہ چیز ہوگی تو یہ چیز امانت میں خیانت ہوگی۔ مجھے اب تک یاد ہے ایک دفعہ کہیں سنا گیا، معلوم ہوا کہ کہیں سے کچھ آیا تھا گوشت، وہ پکایا گیا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ گائے کا گوشت تھا۔ مجھے اب تک یاد ہے بابا جان نے جتنے گھر کے ایسے برتن تھے جو توڑے جا سکتے تھے ان کو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ سے توڑا، جو پکے برتن تھے ان کو انہوں نے دوبارہ کلئی کرایا، اور پھر اس کے بعد ان سے جو آئے ہندو ان سے کہا کہ بھائی یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اس کے بعد اگر آپ کا دل ٹھوکے تو پانی پینا یہاں سے، ورنہ آپ پانی نہ پینا۔ رواداری کی کیفیت یہ تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں تھا کہ وہاں فساد کوئی ہوتا مذہب کی بنا پہ۔ یہ تو بعد میں یہ آریہ سماج نے آ کے شدھی کا قصہ کھڑا کیا، وہاں سے یہ بات چلی تھی، یہ آگے چل کے بات آئے گی۔ یہ شدھی سن 22-23 کی بات ہے اور میں ابتدا کی بات کر رہا ہوں۔ باقی رہا دین اور مذہب کا فرق، تو یہ وہاں بٹالے کے مسلمان ہی نہیں، وہ تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے ذہن میں یہ فرق ہو اس دور کے اندر، کہیں بھی یہ فرق نہیں تھا۔ یہ تو احسان ہے علامہ اقبال کا کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ بنیادی چیز جو ہے اسلام کی اسے پیش کیا۔ پیش تو انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، لیکن 1930 کے خطبے میں اپنے الہ آباد کے انہوں نے نمایاں طور پہ اس چیز کو واضح کیا، اور وہی بنیاد بنا ہے آپ کے ہاں پاکستان کے حصول کا۔ تو یہ تصور اس زمانے میں نہیں تھا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا، تو مذہب ہی سمجھا جاتا تھا اور مذہب ہی کی پابندی کی جاتی تھی، دین کا تو نام بھی کبھی نہیں آتا تھا، اور نظام کا تو کبھی تصور بھی نہیں کسی کے ذہن میں آتا تھا۔ سب